ویلکم بیک ناظرین. آج بلا جھجک کا پہلا ایپیسوڈ اور آپ کی خدمت میں ہم سب سے امپورٹنٹ ایشو جو لاہور میں اس وقت جاری ہے، جرنلسٹ اور پنجاب حکومت کے درمیان شولڈر ربنگ بھی اور اب تو کنفرنٹیشن کا باقاعدہ آغاز. راجہ صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں. راجہ بشار صاحب، ایک تاثر یہ بھی نظر آ رہا ہے اس وقت میڈیا سے کہ بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب سیم پیج پہ نہیں ہیں. آپ اس کو واقعی جینوئن طریقے سے اس کو گیج کریں گے یا آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل گیمکری ہے؟ دیکھیں سر، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس پہلے بات ہو رہی تھی کہ آج اس معاملے کی ڈیفیوز ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو خواہشات ہے نا، نہیں ہو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا کویشچن مارک تھا کہ اگر پولیٹیکل میچیورٹی دکھائی جاتی. آج اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے پروونشل اسمبلی میں جو الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سامنے نہیں آیا. اب ریلائی کس پر کیا جا رہا ہے؟ وہ اس شخص پہ ریلائی کیا جا رہا ہے کہ جو اس ایوان کا ممبر ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ میڈیا نے مذاکرات سے انکار کر دیا. اور وہ اس کا لیا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے میاں صاحب کا نمائندہ ہے. معاملہ کنسرننگ چھوٹے میاں صاحب کا، ان کا ریپ آ کے مذاکرات کر رہا ہے جس کے ساتھ میڈیا نے مذاکرات نہیں کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ جس طرح ثناء اللہ مستی خیل کو ویلکم کیا گیا، تو کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو قیادت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے؟ بغاوت ہے جی، بغاوت ہے. اور آج دیکھ لیں کہ ان کے بیان کو آئے ہوئے بھی تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ثناء اللہ مستی خیل کے خلاف کارروائی کی جائے. کوئی کارروائی ہوئی؟ شو کاز نوٹس بھی ابھی تک نہیں دیا گیا. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قیادت کی سنسیریٹی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ سلجھ نہیں سکتا. اور پھر بات آپ کا خیال، آپ سنسیریٹی اس میں نہیں دیکھ رہے؟ میں بالکل قطعی طور پر نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اگر قیادت سنسیئر ہوتی تو آپ یقین کیجئے کہ آج جو اخبارات میں ایک سٹوری چھپی ہے جس میں اس قرارداد کی تیاری، اس قرارداد کا ایوان میں آنا، اس کا پیش ہونا، وہ سارا ایک جو سیکوینس دیا گیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ قیادت جو ہے اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھانا چاہتی ہے اور الجھا کر اصل مسائل کی طرف سے عوام کی توجہ کو ہٹانا چاہتی ہے. یا میں ایک اور گزارش کر لوں، سرمد صاحب تشریف فرما ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو اسمبلی کی پروسیڈنگز کا بہتر طور پر پتہ ہے کہ جس وقت کوئی ممبر بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی ممبر اپنے آؤٹ آف ٹرن بزنس لے کے آنا چاہتا ہے تو اس کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. لیکن وہ موور موجود ہی نہیں تھا وہاں پہ. موور کے بہاف پہ قرارداد لے کے تو لا منسٹر گئے ہیں. لا منسٹر واز کنونسنگ اسپیکر کہ جناب اس کو لے کے آنا ہے، اس کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو گورنمنٹ اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے علیحدہ نہیں کر سکتی. ٹھیک. سرور صاحب، فیڈرل گورنمنٹ بھی ایک لاء لانے کی تیاری کر رہی ہے اور کائرہ صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں ہاؤس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تو ہاؤس کی ریپرزنٹیشن ہے اور اس لاء کے بارے میں آپ کے اور ہمارے تحفظات ہیں. کہیں پہ کوئی قوت کنفرنٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ میڈیا جس نے آج کی ڈیٹ تک یہ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ نو مڈ ٹرم، وہ اب نکل آئے باہر اور کہے کہ جی جو بھی اس طرح کی پالیسیز ہیں ان کو بائی کرنا شروع کر دیں. ایک سیگمنٹ آف میڈیا کر رہا ہے نا، باقی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، اسے کنٹینیو کرنا چاہیے، 5 سال پورے کرنے چاہیے. کیا وہ قوتیں اتنی حاوی ہو گئی ہیں کہ یہ کمزور لمحہ تھا جب پنجاب گورنمنٹ داتا دربار کی کوریج سے ہرٹ ہوئی تھی، سٹرائک کر دیا انہوں نے؟ دیکھیں جی، وہ تو کچھ پنجاب گورنمنٹ نے خود بھی مس کیلکولیٹ کیا ہے. میں راجہ صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے. جس طریقے سے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یہ قرارداد لے جائی گئی، اس میں کون کون لوگ تھے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی خود تھے. اس میں راجہ صاحب شاید ایک نام جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی ڈراپ کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری ظہیر الدین صاحب جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، اسمبلی میں ہوتے ہیں سارے موجود تھے. ٹھیک ہے جی، لیکن ووٹ نہیں دیا. نہیں، ووٹ کیوں نہیں دیا؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی بات ہے کہ پی ایم ایل کیو نے ایبسٹین نہیں کیا. پیپلز پارٹی واز دیئر, PMLQ was there, PMLN was there.
پی ایم ایل کیو کے 3 لوگ تو کم از کم میں آپ کو بتا سکتا ہوں نا جو وہاں پہ تھے. لیکن اب آپ بے شک ہیں. نہیں میری بات ووٹ نہیں دیا. نہیں میری بات میرا پوائنٹ سن لیں. دیکھیں آپ وضاحت کر دیں. میری بات سن لیں. میں سوال کروں گا اس پہ آپ وضاحت فرما دیں. میری بات آپ کو پتا چلے آپ وہاں 3 لوگ موجود تھے جب قرارداد جو ہے ووٹنگ کے لیے پیش کی گئی, وہ وہاں بیٹھے رہے, انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, انہوں نے نہ ہاں کا نہ کا. ایبسٹینشن کی بات نہیں. دیکھیں میری بات سنیں صاحب, اگر یہاں پہ ایک چیز پہ میں وضاحت کر لوں, اگر آپ فوٹیج اس سیشن کی چلا کے دیکھ لیں تو ان کے پی ایم ایل کیو کے ممبرز کی موجودگی میں اسپیکر صاحب کی جو رولنگ آئی وہ یہ تھی کہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی. نہیں, متفقہ اس لیے کہا گیا کہ اس کو کسی نے اپوز نہیں کیا. یہ میں پوائنٹ لانے لگا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ چودھری ظہیر الدین صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھے, ان کی ٹیسٹ سپورٹ تھی اس چیز کو. رانا اقبال صاحب جو اسپیکر ہیں, عزیز داری اپنی جگہ پہ, لیکن جو بعد میں اسمبلی میں ہوا, وہ جو 3 لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک صاحب جو ہیں اب فارورڈ بلاک میں ہیں, لیکن ایک زمانے میں اب آج کہا جائے کہ جی وہ لوٹے ہیں, وہ فارورڈ بلاک میں ہیں, تو پھر تو اب اگر بہت پیچھے جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا سامنے آتی ہیں. لیکن 2 خواتین ممبرز جو وہاں پہ موجود تھیں, ان میں سے کسی نے اٹھ کے یا اسے اپوز کیا ہو یا اس وقت اٹھ کے ہاؤس سے باہر چلی گئی ہوں. نہیں, ووٹ دینے کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہاں صاحب انہوں نے ووٹ نہیں دیا, اور جو متفقہ کیسے ہوئی راجہ صاحب؟ اس لیے متفقہ ہوئی کہ اس کے خلاف ووٹ نہیں پڑا, اپوزیشن نہیں ہوئی کسی طرف سے. سر اپوزیشن نہیں, اپوز کرتے ہیں. لا منسٹر سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا میں سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا سپورٹ کرتا ہوں. کسی شخص نے, کسی ممبر نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر اس کو اپوز کرتے, پی ایم ایل کیو کا یہ دعویٰ تھا, پی ایم ایل کیو آج بھی ابسٹین کر رہے ہیں. پی ایم ایل کیو کے ساتھ آج کیا ہوا ہے, آج ہم قرارداد لے کے آئے, اس کو ووٹ آؤٹ کیا گیا. اگر اس دن آواز اٹھتی تو اس دن بھی یہی ہونا تھا, کیونکہ میجارٹی واز, مطلب یہ ایک طے کیا ہوا وہ لے کے آنا. میرا یہ پوائنٹ ہے, جس طرح رضی صاحب نے کہا کہ جب ثناء اللہ مستی خیل آج ہاؤس میں آئے, انہیں ہیروز ویلکم دیا. ہم نے تو نہیں دیا, ایوریبڈی, ہم تو آج آپ کے ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرارداد, پہلے راجہ صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ پروویژن نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر میں قرارداد جو ہے ودرا کرنے کی, نہیں ہے رول 122. آج ان کی جو قرارداد آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قرارداد کو ودرا کیا جائے. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس کی ایک نئی قرارداد لائی جائے, جو کنسنسس سے لائی قرارداد. آج مذمت کر رہے ہیں آپ کی بہت ساری باتیں, آپ اس میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سرمد صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے, اور میرے محترم رائے صاحب جب یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ہز پارٹی واز ناٹ اے پارٹ آف دا ریزولوشن, شروع میں جو گفتگو سرمد صاحب نے فرمائی, جب میں نے ایک عرض کی تھی کہ جو کانٹینٹس ہیں اس کے قرارداد کے, اس میں کوئی خدا معاف کرے ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی, ہمیں بھی نہیں ہے. جس چیز پہ اعتراض ہے ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کو, جس چیز پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر جو سپیچز کی, تقاریر کی گئی. Now when you talk about speeches, those were speeches made by individuals. ہماری پارٹی قیادت, میں عرض کروں, چیف منسٹر صاحب جب ایوان میں آئے, اسے ایک روز قبل انہوں نے جو وہاں پہ گفتگو کی ایوان کے اندر, آپ خود اس کی فوٹیج دیکھیں, اس میں انہوں نے کلیئرلی میڈیا کا جو کردار ہے, میڈیا کا جو رول ہے اس کو سراہنے کی بات کی. ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات یہی سے دوبارہ شروع کریں گے. بریک کا وقت ہو گیا, ویسے بریک کا وقت ہو گیا, بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین کہتے ہیں کہ زبان کا زخم جو ہوتا ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے, کیونکہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کا نہیں بھرتا. ابھی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس ایشو کا حل کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک.